اسی تاخیر اس پروگرام کے آخری خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ استاذ جامعہ عصریہ دارالحدیث مئو کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے عنوان موسم سرما اور اس کے مسائل پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ علماء گرامی قدر، عزیز طلباء، نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم الشان کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جو اللہ کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی وحدانیت کی واضح دلیل ہیں۔ اس کائنات کے اندر یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے اور سیارے، یہ کہکشاں اور گیلیکسیاں، یہ فضائے بسیط اور فضائے بسیط میں اڑنے والے پرندے، دریا اور دریا میں تیرنے والی مچھلیاں، جنگلات اور جنگلات میں رہنے والے درندے اور جانور، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی وحدانیت کی واضح دلیل ہیں۔ انہی دلیلوں میں سے، انہی نشانیوں میں سے، قدرت کے انہی مظاہروں میں سے ایک اہم نشانی اور ایک اہم مظہر موسم کی تبدیلی بھی ہے۔ دنیا کے اندر جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو یہ اس بات کی اطلاع ہے کہ اس کائنات کا کوئی حاکم ہے، اس کائنات کے اندر کوئی تصرف کرنے والا ہے جو گرمی کے موسم کو ٹھنڈی کے موسم میں اور ٹھنڈی کے موسم کو گرمی کے موسم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ان ساری چیزوں کی تبدیلیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس لب ہے، جن کے پاس بھیجا ہے، جن کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو تبدیل کرتا ہے۔ دن اور رات کی ان تبدیلیوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بصیرت و بصارت ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اپنے تفسیر سعدی کے اندر لکھتے ہیں، من حرق الى برد ومن برد الى حرق ومن لیل الى نہار ومن نہار الى لیل یدیل الایام بین عبادہ۔ اللہ تعالیٰ موسموں کو چینج کرتا ہے، گرمی کے موسم کو تبدیل کر کے سردی کا موسم لا دیتا ہے، سردی کے موسم کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ گرمی کا موسم لا دیتا ہے، دن کو تبدیل کرتا ہے اور اسے رات میں بدل دیتا ہے، رات کو چینج کرتا ہے اور اسے دن میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب۔ جو مواسم ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بنیادی طور سے تو موسم چار ہیں، موسم سرما، موسم گرما، موسم خزاں اور موسم بہار۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر صرف دو مواسم کا
بنیادی طور سے تذکرہ کرتے ہوئے سورہ قریش کے اندر ارشاد فرماتا ہے لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ہم نے قریش کو اس بات کی قدرت دی تھی، ہم نے قریش کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا تھا، ہم نے قریش کو اتنا مانوس کر لیا تھا کہ وہ گرمی کے موسموں میں بھی تجارتی قافلوں کو لے کر کے جاتے تھے اور سردی کے موسم میں بھی تجارتی قافلوں کو لے کر کے جاتے تھے. قریش کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب قریش کے اندر، جب مکے کے اندر فاقہ کشی کرنے پر لوگ مجبور ہوئے تو یہ طے کیا گیا کہ گرمی اور سردی کے موسموں میں تجارتی قافلوں کو لے کر کے جایا جائے اور جو فوائد حاصل ہوں مکے کے کمزور مسلمانوں کے اوپر ان تجارتی قافلوں سے حاصل ہونے والے فوائد کو مظلوموں، بے کسوں اور بیواؤں کے اوپر خرچ کیا جائے. چنانچہ قریش کے لوگ گرمی کے موسم میں یمن کی جانب، ٹھنڈا علاقہ ہے یمن کی جانب تجارتی قافلے لے کر کے جاتے تھے اور گرمی کے موسم میں شام کے علاقوں میں لے جا کر کے اپنے تجارتی سامان کو خرید و فروخت کیا کرتے تھے. یہ وہی شام ہے جو آج جہاں کے حالات تبدیل ہوئے، جہاں انقلاب دنیا کی نگاہوں نے دیکھا. اور شام کی حدود کوئی بہت مختصر نہیں ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جسے سیریا کہتی ہے وہی شام ہے. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں شام کے حالات کے اوپر، موجودہ حالات کے اوپر کچھ خطاب کرتا، لیکن اپنے موضوع کا میں پابند تھا، اس لیے چند باتیں شام کے تعلق سے کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ شام جسے دنیا شام سمجھتی ہے، جسے سیریا سمجھتی ہے، احادیث کے اندر اس کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. اور جن حدیثوں میں شام کی فضیلت وارد ہوئی ہے صرف سیریا کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ شام کا دائرہ احادیث کے بیان کردہ بیانیے کے مطابق شام کا دائرہ بہت وسیع ہے. اور شام کے اندر ترکیہ بھی آتا ہے، اس میں سائپرس بھی داخل ہے، ان میں اردن بھی داخل ہے، اس میں لبنان بھی داخل ہے، اس میں فلسطین بھی داخل ہے، اس میں موجودہ اسرائیل بھی داخل ہے. جغرافیہ دانوں نے اور خاص طور سے یاقوت الحموی نے اپنی کتاب معجم البلدان کے اندر لکھا ہے کہ شام کی حدود شروعات ہوتی ہے فرات سے لے کر کے عریش مصر تک اور جبل طی سے لے کر کے بحیرہ روما تک شام کی سرحدیں پھیلی ہوئی ہیں. بہرحال قریش کے یہ تجارتی قافلے ٹھنڈی کے موسموں میں شام کی طرف لے جا کر کے تجارتی اسفار کیا کرتے تھے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ابن عبد مناف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تجارتی قافلوں کو مکے سے لے کر کے جاتے تھے شام کے اندر، اور شام ہی کے اندر ہاشم بن عبد مناف کا شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین شہر غزہ کے اندر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کا انتقال ہوا. اسی لیے غزہ کا دوسرا نام غزۃ ہاشم بھی کہا جاتا ہے. بہرحال قریش کے یہ دو تجارتی قافلے جو گرمی کے اندر اور سردی کے موسموں میں یہ تجارتی اسفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ہم نے قریش کو اس بات کے لیے مانوس کر لیا تھا، ہم نے قریش کو اتنی قدرت دی تھی کہ وہ گرمی کے موسم میں بھی اور سردی کے موسموں میں بھی بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، بڑے امن و امان کے ساتھ وہ اپنے تجارتی قافلوں کو لے کر کے جایا کرتے تھے. دنیا کا کوئی بھی ڈاکو، دنیا کا کوئی بھی قذاق قریش کے تجارتی قافلوں کی جانب چوری کی اور ڈاکہ زنی کی نگاہوں سے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے پاسبان تھے. خانہ کعبہ کی پاسبانی کی بنیاد پر ان کو یہ عزت اور شرف حاصل تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس گھر کی وجہ سے انہیں امن و امان حاصل ہے، جس گھر کی بنیاد پر ان کے تجارتی سامانوں کو اچھے داموں پر خرید لیا جاتا ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس گھر کا رب انہیں بھوک کے عالم میں کھلاتا بھی ہے اور خوف کے عالم میں دشمنوں کے شر سے محفوظ بھی رکھتا ہے. بہرحال قرآن مجید کی اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور سے دو مواسم کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ موسم تو چار ہیں. اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے، امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دنیا کے اندر بنیادی طور سے موسم دو ہی ہیں، ایک موسم سرما اور دوسرا موسم گرما.
मौसम खज़ा और मौसम बहार, इन दोनों मवासिम के अंदर दाखिल और शामिल हैं। आखिर दुनिया के अंदर मौसम की तब्दीलियाँ कैसे होती हैं? गर्मी के मौसम कैसे सर्दी के मौसम में तब्दील हो जाते हैं? सर्दी का मौसम किस तरीके से गर्मी के मौसम में तब्दील हो जाता है? साइंसी नज़रिया ये है, साइंस का नज़रिया ये है कि जब सूरज ज़मीन से करीब तर होता है, जब सूरज ज़मीन से करीब होता है तो ज़मीन के ऊपर गर्मी पड़ने लगती है, और जैसे जैसे सूरज अपने मदार के ऊपर चलते हुए ज़मीन से दूर होता है, ज़मीन के ऊपर सर्दी पड़ने लगती है। ये तो सर्दी और गर्मी के ज़ाहिरी असबाब हैं, ज़ाहिरी वजूहात हैं, लेकिन नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्दी और गर्मी के बातनी असबाब को भी बयान किया, उसके शरई असबाब को भी बयान किया। चुनांचे सहीहुल बुखारी जिल्द अव्वल और सही मुस्लिम जिल्द अव्वल की हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इश्तक़तिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम ने रब्बुल आलमीन के दरबार में शिकायत की और कहा, या रब्बि अकल बादी बादा, ऐ मेरे रब, जहन्नम क्या ये अज़ाब इतना सख्त है कि इसका बाज़ हिस्से को खा रहा है। फ़अज़िन लहा बिनफ़्सैन, अल्लाह ताला ने जहन्नम को साल में 2 मरतबा सांस लेने की इजाज़त दी, 2 बार सांस लेने की इजाज़त दी। नफ़्सुन फ़िस्सैफ़, एक बार अल्लाह ताला ने गर्मी के मौसम में सांस लेने की इजाज़त दी, और जहन्नम का तबक़े नारिया गर्मी के मौसम में सांस लेता है, जिसकी बुनियाद पर दुनिया के अंदर गर्मी पड़ने लगती है। इसीलिए नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा कान शिद्दतुल हर्र, जब गर्मी शदीद पड़ने लग जाए, फ़अब्रिदु बिस्सलाह, तो नमाज को ठंडी करके पढ़ो, नमाज को ज़ोहर की नमाज को मुअख्खर करके पढ़ो। फ़इन्न शिद्दतल हर्र मिन फ़ैहि जहन्नम, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के सांस लेने की वजह से होती है। अल्लाह ताला जहन्नम को सांस लेने का हुक्म देता है, और गर्मी का मौसम जहन्नम सांस लेती है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। और इस तरीके से अल्लाह ताला बंदों को याद दिलाता है दुनिया के अंदर कि ये गर्मी जिसकी शिद्दत को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, एसी का इस्तेमाल करते हो, ठंडे पानियों का इस्तेमाल करने लगते हो, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, वाटर कूलर जगह जगह नस्ब हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, फ़ैन और कूलर का इस्तेमाल होने लगता है, ये सारी चीज़ें गर्मी के मौसमों में तुम अपनाते और इख्तियार करते हो। लेकिन याद करो जहन्नम के उस अज़ाब को मुनाफिकीन ने आपस में कहा था, ला तनफिरू फिल हर्री, कि गर्मी के इस मौसम में तुम जिहाद के लिए ना निकलो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने के अंदर सहाबे किराम को जिहाद के लिए उकसाया और तैयार किया और कहा जिहाद के लिए चलना है, तो मुनाफिकीन ने आपस में कहा, ला तनफिरू फिल हर्र, गर्मी के इस मौसम में तुम किसी भी जिहाद में शरीक ना होना। आपस की ये बातें मुनाफिकीन की थीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, ए नबी आप कह दीजिए कि जहन्नम की आग इससे भी कहीं ज़्यादा सख्त है। दुनिया में जो गर्मी पड़ती है ये जहन्नम के सांस लेने की बुनियाद पर है, और अल्लाह ताला उस गर्मी की वजह से जहन्नम के आज़ाब को याद दिलाता है कि दुनिया में तो तुम सारे ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कर लेते हो, सारी ठंडी चीज़ों को इख्तियार कर लेते हो, लेकिन जहन्नम की वो आग दुनिया के इस गर्मी से और दुनियावी आग से 70 गुना ज़्यादा सख्त होगी। चुनांचे सही मुस्लिम की एक रिवायत में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नारो हादिही अल्लती युक़िदु इब्न आदम, ये आग जिसे दुनिया में एक इंसान जलाता है, जुज़अम मिन 70 जुज़अम मिन नार जहन्नम, ये जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है, जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। फ़इन्नहा फुज़्ज़िलत, कहा जहन्नम की जो आग है दुनियावी आग से 69 गुना ज़्यादा बढ़ करके है। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की आग इंसानों को जलाने के लिए काफ़ी है। आपने कहा कि हाँ काफ़ी है, लेकिन जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा सख्त होगी। एक बार में पूरा जिस्म भस्म होकर के रह जाएगा। बहरहाल तो अल्लाह ताला गर्मी के ज़रिए से, मौसम गर्मा के ज़रिए से जहन्नम के अज़ाब को याद दिलाना चाहता है, और सर्दी के ज़रिए से हदीस जो मैंने पढ़ी थी सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम की, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 बार सांस देने की इजाज़त दी थी। नफ्सुम फिस सैफ, एक बार तो गर्मी में, व नफ्सुम फिश शिता, एक बार ठंडक के मौसम में। जब जहन्नम ठंडक के मौसम में सांस लेती है
تو دنیا کے اندر سخت ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فشدت ما تجدون من البرد من زمہریرہا، جو ٹھنڈی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے عذاب زمہریر کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کی شدت سے یاد دلانا چاہتا ہے جہنم کے اس عذاب زمہریر کو، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں الزمہریر ہوا شدت البرد، زمہریر وہ ٹھنڈک کی وہ شدت ہوگی الذی یصدع العظام بردھا، کہ جب جہنم کے اندر ایک جہنمی کو ڈالا جائے گا، اس کے طبقہ زمہریریہ میں ڈالا جائے گا تو اس کا گوشت جم جائے گا، اس کی ہڈیاں جم جائیں گی، اور جہنم کی یہ عذاب، جہنم کی یہ ٹھنڈک اس کے گوشت کو توڑ دے گی، اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گی، گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین کے اوپر گرنے لگ جائے گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، چونکہ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے اس لیے جلدی میں اپنی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ کی شدت کی بنیاد پر وہ ٹھنڈی ہواؤں کا مطالبہ کرے گا، جہنم کے طبقہ زمہریریہ کو کھول دیا جائے گا، اور فیغاسون بریح باردۃ، ٹھنڈی ہوائیں اس کو دی جائیں گی، اور جب ٹھنڈی ہوائیں اس کے جسموں پر پڑیں گی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں گی، ہڈیاں چرچرانے لگ جائیں گی۔ اس کے بعد پھر وہ کہے گا کہ مجھے آگ کا عذاب دیا جائے، مجھے آگ تاپنے کے لیے دیا جائے، پھر اٹھا کر کے اسے آگ کے عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کا جسم جھلسنے لگ جائے گا، پھر وہ کہے گا مجھے ٹھنڈی کے عذاب میں ڈالو۔ اس طریقے سے ایک بندہ جہنم کے آگ کے عذاب کے اندر اور ٹھنڈک کے عذاب کے اندر حیران اور سرگردہ ہوگا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث جہاں ایک طرف ٹھنڈی اور سردی کی آمد کے باطنی اسباب کو بیان کرتی ہے، وہیں پر یہ حدیث بتاتی ہے کہ جہنم میں دونوں قسم کے عذابات ہوں گے۔ حافظ ابن حجر نے صحیح البخاری کی شرح فتح الباری کے اندر ایک اعتراض درج کیا اور اس اعتراض کا جواب بھی لکھا، وَاسْتُشْكِلَ وَجُودُهُ فِي النَّارِ، جہنم کے اندر صرف آگ ہی آگ ہوگی، اس آگ کے اندر ٹھنڈک کے عذاب کا موجود ہونا یہ بڑا محال نظر آتا ہے، یہ اجتماع الضدین ہے، آگ اور ٹھنڈک ایک دوسرے کی ضد ہیں، اجتماع الضدین محال ہوا کرتا ہے، دو اپوزٹ چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے کہا فَعَجَابَ الْعُلَمَاء، علماء نے اس بات کا جواب، اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ وَإِنَّ لِلنَّارِ طَبَقًا وَلِلزَّمْهَرِيرِ طَبَقًا، جہنم کے اندر آگ کا الگ طبقہ ہوگا، آگ کے عذاب کا الگ حصہ ہوگا، اور جہنم کے اندر ٹھنڈک کے عذاب کا الگ حصہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ٹھنڈی کے ذریعے سے ہمیں جہنم کے عذاب زمہریر کو یاد دلانا چاہتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے ٹھنڈی کے موسم میں جو مشکلات درپیش آتی ہیں، جو دقتیں درپیش آتی ہیں، ان دقتوں کا، ان مشکلات کا شریعت نے حل بھی پیش کیا۔ چنانچہ سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی دقت، سب سے بڑا مسئلہ ٹھنڈی کے اس موسم میں غسل کا آتا ہے کہ ایک بندہ غسل جنابت کیسے کرے۔ سخت ٹھنڈی کی رات ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، اور بندہ غسل جنابت کرنا ہے ایک بندہ مومن کو، اور اگر وہ اس کنڈیشن میں ہے، اس کیفیت میں ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے، تو ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے نتیجے میں وہ موت کے دہانے پر پہنچ جائے، یا بہت ہی بڑا نقصان دہ اسے مرد لاحق ہو جائے۔ اگر اس کیفیت میں ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سنن ابی داؤد کے اندر حضرت عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ احتلمت فی لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل، غزوہ ذات السلاسل کے اندر ایک ٹھنڈی رات میں مجھے احتلام ہوا، میں جنوبی ہو گیا، جنابت کی حالت میں میں نے محسوس کیا کہ اگر میں غسل کر لیتا ہوں اس ٹھنڈے پانی سے تو میں موت کے منہ میں پہنچ جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ فتیممت ثم صلیت باصحابی، میں نے تیمم کیا، اپنے ساتھیوں کو نماز فجر ادا کی، دربار نبوی میں میرے ساتھی جب پہنچے پورا ماجرا بیان کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا اے عمرو ابن العاص صلیت باصحابک وانت جنب، جنابت کی حالت میں بغیر غسل کیے ہوئے تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ پڑھی ہے لا تقتلوا
تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنے نفسوں کو تباہی اور بربادی میں نہ ڈالو. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم و کرم کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو ابن العاص کے اس استدلال کو سنتے ہیں اور آپ مسکراتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں صاحب عون المعبود علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاموش رہ جاتے تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث تقریری ہوتی اور حضرت عمرو ابن العاص کا یہ عمل امت مسلمہ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتا. لیکن اللہ کے رسول کا مسکرانا سکوت سے زیادہ بڑی دلیل ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مومن اگر پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے, صرف تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ مرض ایسا لاحق ہو جائے غسل کرنے کی وجہ سے کہ اس مرد کی وجہ سے بندہ ہلاکت کے منہ میں پہنچ جائے یا موت کے منہ میں چلا جائے, ایسی صورت میں صرف تکلیف کی وجہ سے نہیں, ایسی صورت میں اس کے لیے غسل جنابت کرنا جائز ہوگا. چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کرنے کی اجازت دی اور ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کرنے کی اجازت دی اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبکہ بندہ پانی کے استعمال کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے, رسول پاک نے اس وقت تیمم کی اجازت دی ہے. بہرحال دوسرا مسئلہ جو عام طور سے ٹھنڈی کے موسموں میں پیش آتا ہے وہ ہے مسح علی الخفین کا, موزے کے اوپر مسح کرنا. موزے کے اوپر عام طور سے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے لوگ چمڑے کا موزہ یا کپڑے کا موزہ استعمال کرتے ہیں. اس بارے میں مسح علی الخفین کی حدیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. تقریباً 40 سے زیادہ احادیث متعدد صحابہ کرام سے مسح علی الخفین موزے کے اوپر مسح کی روایتیں موجود ہیں اور سب سے زیادہ حدیثیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. صحیح البخاری کی ایک روایت حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے پانی منگوایا, آپ نے وضو کیا اور سر کا مسح کرنے کے بعد میں آپ کے پاؤں کی جانب جھکا کہ آپ کے پاؤں سے موزے کو نکالوں تاکہ آپ پاؤں کو دھل سکیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہما, ان دونوں کو چھوڑ دو, فإنی ادخلتہما طاہرتین, کیونکہ میں نے ان دونوں کو طہارت کی حالت میں پہنا ہوا ہے. مسح علی الخفین کی یہ پہلی شرط ہے. یہ پہلی شرط ہے کہ بندہ موزے کو وضو کی حالت میں اور طہارت کی حالت میں پہنے ہوئے ہو, اور پھر پہلے حدث کے بعد جو پہلا مسح ہوگا اس پہلے مسح سے لے کر کے مسافر آدمی 3 دن اور 3 راتوں تک خفین کے اوپر اور موزوں پر مسح کر سکتا ہے, اور مقیم آدمی 1 دن اور 1 راتوں تک مسح کر سکتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے اس موضوع کے اوپر, بہت تفصیلی باتیں ہیں, بہت سارے مسائل احادیث اور قرآنی آیات کے اندر موجود ہیں. سردی کا ایک اہم مسئلہ جمع بین الصلاتین کا بھی آتا ہے. عام طور سے لوگ اس مسئلے میں افراط اور تفتیت کا شکار ہیں. مسئلہ بڑا حساس ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر آپ نے جمع بین الصلاتین کی اجازت دی. چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر. اللہ کے رسول نے مدینۃ المنورہ میں رہتے ہوئے, سفر کے عالم میں نہیں, آپ مدینے میں تھے, دشمن کا کوئی خوف بھی نہیں تھا, بارش بھی نازل نہیں ہو رہی تھی, آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع بین الصلاتین کر کے پڑھا. آپ نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا آخر سفر کا عالم بھی نہیں تھا, دشمن کا کوئی خوف بھی نہیں تھا, بارش بھی نازل نہیں ہو رہی تھی, رسول پاک نے آخر جمع بین الصلاتین کیوں کیا؟ 2 نمازیں آپ نے جمع کر کے کیوں پڑھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا, عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اللہ یحرج امتہ, تاکہ آپ اپنی امت کو حرج کے اندر مشقت میں نہ ڈالیں. اگر امت کو کبھی مشقت آ جائے, کبھی پریشانی آ جائے تو امت کے افراد مشقت کے عالم میں, شرعی عذر کے عالم میں جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں. لہذا اگر سرد ہوائیں چل رہی ہوں, ٹھنڈک تیز ہو, کڑاکے کی سردی ہو, سرد ہوائیں تیزی کے ساتھ چل رہی ہوں, اور بعض لوگوں نے بارش کی شرطیں بھی لگائی ہیں کہ عرب کے اندر عام طور سے ٹھنڈی کے موسموں میں بارش بھی نازل ہوا کرتی ہے, اولے بھی پڑتے ہیں, اسی لیے بعض لوگوں
لوگوں نے بارش کے نزول کی شرطیں لگائی ہیں، سخت کڑاکے کی ٹھنڈی ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں، بارش بھی نازل ہو رہی ہیں، ایسی صورت میں مغرب اور عشاء کو جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے، ایک ساتھ 2 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ عام طور سے لوگ ٹھنڈی کے موسم میں روم ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، اپنے کمروں کے اندر آگ جلاتے ہیں، انگیٹھی جلاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں عبادات میں رہنمائی کی ہے، معاملات میں بھی رہنمائی کی، امت کے افراد کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اوق السقا وقت الاناء، رات کو جب تم سو تو اپنے مشکوزے کو باندھ دیا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، وَأَطْفِئُ السِّرَاجَ، اور چراغوں کو بجھا دیا کرو، فَإِنَّ الْفُوَيْسَكَ قَدْ تُضْرِمُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَثِيَابَهُمْ، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کو شیطان ابھارتا ہے، جو چوہیا ہوتی ہے شیطان ان کو ابھارتا ہے، اور یہ چوہیا چراغ کو گھسیٹتے ہوئے لا کر کے کپڑے کے اوپر رکھ دیتی ہے اور پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ صحیح البخاری کی ایک روایت میں آتا ہے مدینے کے اندر ایک گھر میں آگ لگی، اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ فلاں صحابی کے گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اطفئ المصباح، رات کے عالم میں اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ چوہیا اور چھوٹے چھوٹے جانور ان چراغوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور کھلواڑ کرتے ہوئے لے آ کر کے اسے کپڑوں پر رکھ دیتے ہیں اور پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ حادثہ پیش آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح البخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ فَأَخَذَتْ فَارَةٌ الْفَتِيلَةَ، ایک چوہیا آتی ہے، وہ چراغ کے ایک بتی کو گھسیٹتے ہوئے لا کر کے رسول پاک کی چٹائی کے اوپر رکھ دیتی ہے، اور وہ چراغ رسول پاک کی چٹائی کو درہم کے برابر، سکے کے برابر فوراً جلا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس آگ کو بجھایا، اور بجھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو سونے لگ جاؤ تو اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو۔ چراغ کے اندر آگ بھی داخل ہے، روم ہیٹر بھی داخل ہے، یہ جلنے والے لائٹ بلب بھی داخل ہیں۔ سونے کے عالم میں شریعت اسلامیہ کی یہ رہنمائی ہے کہ روم ہیٹر کو، چراغ کو، جلنے والی انگیٹھیوں کو، جلنے والی آگ کو بجھا دیا کرو۔ بہرحال میرا وقت ختم ہو چکا ہے، باتیں تو تفصیلی تھیں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ موسم عابدین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، الشتاء غنیمت العابدین، کہ ٹھنڈی کا یہ موسم عبادت کرنے والوں کے لیے موسم غنیمت ہے۔ آپ نے سنن کبریٰ بیہقی کی حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری، سعد ابن مالک بن سنان خدری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الشتاء غنیمت، کہ ٹھنڈی کا یہ موسم ایک غنیمت ہے، ایک بہترین موقع ہے۔ کیوں؟ فإن طال لیلہ، کیونکہ راتیں لمبی ہوا کرتی ہیں اور ایک بندہ ان لمبی راتوں میں قیام اللیل کرتا ہے۔ وقصر نہارہ، کیونکہ دن ٹھنڈی کے موسم کا چھوٹا ہوا کرتا ہے، اور ایک بندہ ٹھنڈی کے اس موسم میں روزے رکھ لیتا ہے اور چھوٹے دنوں میں اس کا روزہ بہت جلدی مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین امت مسلمہ کے افراد کو ٹھنڈی کے اس موسم کو غنیمت سمجھنے اور ٹھنڈی کے موسم میں شریعت اسلامیہ کی جو رہنمائیاں ہیں ان رہنمائیوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔